ضلع پلوامہ شہر سری نگر سے تقریباً 22 کلومیٹر دور جموں و کشمیر کا ایک خوبصورت علاقہ ہے جہاں کے اکثر لوگ ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سوچھ بھارت کے حوالے سے دیکھیں تو آج کی تاریخ میں تقریباً 74% آبادی کو اوپن ڈیفیکیشن فری کیا جا چکا ہے۔ آوانٹ سے کہ جو صفائی ہیں یا اور کلیننس اٹ اسٹارٹس فرام یور تھاٹ پروسیس، یہ ہماری سوچ اور اپنے آپ سے اور ہمارے ماحول سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو جہاں تک سوچ صفائی کا تعلق ہے تو ہم اپنا جو ہمارا سوچ ہے، ہماری تھاٹ پروسیس ہیں، وہاں سے اسٹارٹ کریں، اپنے دفتر سے، اپنے گھر سے، اپنے آپ سے، تو وی کین ڈریم آف اے کلین سوسائٹی اور سچ کشمیر اور سچ بھارت۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ صفائی جو اس میں اریٹنٹس یا پرابلمز ہیں وہ ہیں جو لوگوں میں ایٹیٹیوڈنل یا بیہیورل پرابلمز ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو میس کیمپیننگ ہے، اویئرنیس ہیں، تو صفائی کے فائدے ہیں، دیر از اے سینسٹیو ریلیشن شپ بٹوین ہیلتھ اینڈ کلیننس۔ تو اس سلسلے میں ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہے لوکل لیولز پہ، اپنے گھر میں، پنچایتس پہ، آنگن واڑی سینٹرز پہ، جو ہمارے ہاسپٹل ہیں، پرائمری ہیلتھ سینٹرز سے، سب سینٹرز سے، وہاں پہ ہمیں ایک ماس اویئرنیس کیمپین چلانے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو آنگن واڑی سینٹرز ہیں، جو ہمارے پنچایت راج انسٹیٹیوشنز ہیں، تو ان کا ایک اہم رول رہے گا۔ تو اور ایک بات، دیر از اے کانسیپٹ آف بیسٹ پریکٹسز۔ تو دیکھا گیا ہے کہ جو بچے، جو لوگ مطلب دن میں 2-3 بار ہاتھ صاف کرتے ہیں، ہینڈ واشنگ، مطلب دیر از اے پراپر وے آف پراپر ہینڈ واشنگ، تو ہینڈ واشنگ کا بڑا رول، صحیح رول رہتا ہے صفائی میں، جس میں ڈپارٹمنٹ آف رورل سینیٹیشن اور رورل ڈیولپمنٹ کا ہی رول رہا ہے۔ چونکہ اکثر علاقہ دیہاتوں پر ہی آباد ہے، اس لیے دیہاتوں میں ہی صفائی کا ابھیان زیادہ چلایا جا رہا ہے۔ ہماری اس بلاک میں ڈفرینٹ اسکیمز چل رہی ہیں جو کنٹری وائڈ بھی چل رہی ہیں رورل ڈیولپمنٹ کی، تو جس میں ایم جی نریگا ہے، ایس بی ایم ہے، سی ڈی این پنچایت ہے، ایم پی لیڈس ہے، یا لوکل ایم ایل ایز کی جو فنڈس ہوتے ہیں سی ڈی ایف، تو وہ اسکیمز ہم چلا رہے ہیں۔ تو سوچھ بھارت مشن کا جہاں تک تعلق ہے، سوچھ بھارت مشن میں ایک تو ہم نے ہماری اسٹیٹ نے اس کا ایک سب تھیم یہاں پہ کریٹ کیا تھا، ان نے بولا ہے گاؤں جہاں ہمارا۔ تو گاؤں جہاں ہمارا کے پس منظر میں ہم نے کمپین کی ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں، جو ہم نے ایک مین فنکشن کی تھی کانگو میں، جہاں پہ ایم ایل اے صاحب بھی، ڈی سی صاحب بھی آئے تھے۔ تو اسی روز ہم نے سائملٹینیسلی ہر حلقے میں تھوڑا سا سینیٹیشن ڈرائیو بھی کر دیا۔ تو یہ تو سینیٹیشن ڈرائیو اور تھوڑی سی ہم نے اویئرنیس کی تھی، اسکولی بچوں میں کچھ تقریری مقابلے بھی رکھے تھے، وہ ہم نے کیے۔ تو لیکن جو فلیگ شپ پروگرام ایس بی ایم ہے، اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اوپن ڈیفیکیشن فری سوسائٹی کے ڈائریکشن میں تھوڑا جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایک تو نارمل ٹارگیٹس جو ہمارے چل رہے ہیں بہت سارے حلقاز میں، ہم ایک تو انڈیویجول ہاؤس ہولڈ لیٹرینس ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں پہ ہم سینیٹیشن کمپلیکس بھی ایز پر دا اویلیبلٹی آف فنڈس اینڈ آلسو ایز پر پبلک ڈیمانڈ ہم سینیٹیشن کمپلیکس بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایز آف ناؤ جو ہمارا انڈیویجول ہاؤس ہولڈ لیٹرین والا ٹارگیٹ تھا جو 2015-16 کا ہے، وہ اراؤنڈ 989 ہمارے یہ انڈیویجول ہاؤس ہولڈ لیٹرینس ہم کو کنسٹرکٹ کرنی تھی، جو ہم دیتے ہیں اس میں بی پی ایل فیملیز کو ہم پریارٹی دیتے ہیں، لیکن کچھ اے پی ایل فیملیز بھی اس کے لیے ایلیجبل ہیں۔ ضلع پلوامہ میں موجودہ دور میں تقریباً 70% آبادی تعلیم یافتہ ہوگی۔ جس کی وجہ سے لوگ زمینداری کے شعبے کے علاوہ مختلف سرکاری محکموں میں ملازمت کر رہے ہیں، اور 20% لوگ یہاں پہ میوے کے کاروبار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ Cleanliness is both the obstacle state of being clean and free from dirt and process of achieving and maintaining that state. It may be used with the moral quality in indicated by the saying cleanliness is next to godliness.
it is linked with a proper hygiene. It is important for healthy mind, body and spirit. We should not only keep our body clean, but also our surroundings. We should always throw waste in dustbin and not in open area. Besides keeping the roads clean, markets, houses, food grains dirty, it creates thousands of healthy related pollutions. We should make proper use of washrooms. We should keep clean the places where drinking water is stored. We should never do such things that pollute our surroundings in any way. Cleanliness is not a work we should do forcibly. It is a good habit and healthy way for our healthy life. So let us start it now and صفائی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ضلع پلوامہ میں فی الوقت 9 بلاک دفاتر کام کر رہے ہیں، جہاں سے عام لوگوں کو ایم جی نریگا میں روزگار ملنے کے علاوہ سوچھ بھارت کے حوالے سے بھی پورے ضلع کو جنگی پیمانے پہ پوری طرح اوپن ڈیفیکیشن فری کیا جا رہا ہے۔ It's about to make the India ODF, open defecation free. So اس اسکیم کے تحت ہم لوگوں کو، خاص کر غریب لوگوں کو جو خود افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ٹوائلٹ بنانا، انہیں ہم دیتے ہیں ایٹ دا ریٹ آف 12,000 پر ہاؤس ہولڈ. بٹ آئی تھنک اوپن ڈیفیکیشن فری بنانا انڈیا، اٹ ہیز سو مینی بینیفٹس. لائک جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اوپن میں کوئی شوچ کرے گا تو اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہے، وہ مکھیاں آ کر ہمارے کھانے پہ بیٹھتی ہے، اسے فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی دیٹ کازز ڈیزیزز، سو مینی ڈیزیز لائک ملیریا ایٹسٹرا. اور بینیفٹس ہے اس کے، لائک ہمارے اسلام میں ہے الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. اور اوپن ڈیفیکیشن سے بہت ساری مطلب کلینلینس پہ ہمارے انوائرمنٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے. اینڈ ان آرڈر ٹو میک آور انوائرمنٹ کلین it is an important, I think it's very important to make it open defecation free, and for that Government of India has given SBM, Swachh Bharat Mission, and under it we get 12,000, but I think it's very little amount, but still for those who can't afford that 12,000, it's a good amount for them to make the toilets and make the India open defecation free. ضلع پلوامہ کا بلاک کاکپورہ سوچھ بھارت کے حوالے سے آج تک کس مقام تک پہنچا، اس کی تفصیل یہاں کے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر صاحب کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ ہمارا ڈسٹرکٹ پلوامہ سری نگر سٹی سے قریب 22 کلومیٹرز کی دوری پہ ہے۔ ہمارا ڈسٹرکٹ مینلی ایگریکلچرل ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ یہاں گاؤں میں، دیہاتوں میں ہمیں مین ایک ایشو بنتا ہے وہ صفائی ہوتی ہے، تو جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا میجر تھرسٹ ایریا ہوتا ہے وہ امپلیمنٹیشن آف سچ اسکیمز ہے جو کہ صفائی ابھیان کے ساتھ وابستہ ہو۔ تو ہماری ایک جو اسکیم ہے اس ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ ہے سوچھ بھارت مشن، SBM، جس کو کامن پارلنس میں کہتے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں جو ہم نے یہ SBM پروگرام چلایا ہے، تو اس میں ہم نے قریب ہم نے 24,000 فیملیز ایسی ہے جو ہم نے کور کی ہے ٹل ڈیٹ۔ تو ریسٹ 34,000 کا ٹارگٹ ابھی پورے ڈسٹرکٹ میں ہے، جو انشاءاللہ ہم عنقریب آنے والے وقت میں وہ پورا کر دیں گے۔ اگینسٹ دا ڈسٹرکٹ ٹارگٹ اگر ہم اپنے بلاک کا دیکھیں گے، بلاک کاکپورہ کا، یہاں پہ ڈسٹرکٹ پلوامہ میں 11 بلاکس ہے۔ کاکپورہ ہیپنز ٹو بی دا فرسٹ بلاک ان دا ڈسٹرکٹ۔ ضلع پلوامہ کی آبادی تقریباً 5,60,000 کے قریب ہے، جن میں مرد حضرات کی تعداد تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہوگی۔ گورنمنٹن حظ دیُت اَتھ پونٛسہٕ تورٕ تہٕ اَسہِ تہِ ہیوٚک بنٲیِتھ تَمہِ موٗجوٗب، نتہٕ کَتہِ بناوہو أسۍ تہِ۔ یہِ حظ آیہِ اَمہِ سۭتۍ نٮ۪بر اوس نیران اِنسان پِشاب کَرنہِ کینٛہہ کَرنہِ، اورٕ اوس وۄتھان پھکھ، تَمہِ سۭتۍ اوس دٮ۪ماغ تہِ خراب گژھان۔ بلاک پلیو حظ یہِ باتھ روٗم یہِ بنٲیِو سا تُہۍ یہِ باتھ روٗم، اَتھ کیٛاہ وَنان اَمہِ سۭتۍ روزِ حظ صفٲیی نِش روزو ٹھیٖک، گنٛدگی ہیٚکہِ نہٕ ؤتھِتھ، بٮ۪مار ہٮ۪کو نہٕ گٔژھِتھ۔ اَسہِ آے یور حظ بلاکٕکۍ مُلٲزِم، تِمو ووٚن ہے بنٲیِو حظ دِمو پونٛسہٕ حظ تۄہہِ 10 ساس۔ تہٕ مےٚ حظ دیُت بلاکَن یہِ لیٹریٖن
لیٹرین پوائنٹ کہ امہ سۭتۍ کم کم بیمار اگر انسان نٮ۪بر نیران چھُ اگر کھُلہِ عام کرِ تمہِ سۭتۍ چھِ پھٔہلان بیمارِ بچہِ ہٮ۪کان بیمار گٔژھِتھ کامبل چھِ پھٔہلان ڈہیریا چھِ گژھان تہٕ یہِ حظ چھُ مُفیٖد یہِ حظ چھُ انڈر گراوُنڈ امہِ سۭتۍ روزان انسان ٹھیٖک تہٕ مےٚ حظ دِتِکھ امہِ خٲطرٕ 10,000 رۄپیہِ. یہاں کے اکثر لوگ محنت کش اور جفا کش ہیں جس کی بدولت ترقی کے ساتھ ساتھ یہ ضلع دھیرے دھیرے مکمل طور ماحولیاتی آلودگی سے پاک ہو کر ایک خوبصورت علاقے کی شکل اختیار کر رہا ہے، جس کے بارے میں بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بلاک پلوامہ اپنی تفصیلات کچھ اس طرح دیتے ہیں. تو ہمارے ڈفرینٹ ٹارگیٹس ہیں. 89 ٹارگیٹ ہمارا یہ ٹوٹل تھا، اس میں 414 ہمارے اے پی ایل کے آتے تھے اینڈ 575 جو بی پی ایل فیملیز وداؤٹ ٹوائلٹ تھیں. تو ان کو ہم 12,000 روپے اس کی ریٹ ہے، اس کے حساب سے ہم ان کو ٹوائلٹ کنسٹرکشن کرنے کے لیے فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں انڈر سوچھ بھارت مشن ہی. تو اس میں ہم نے کافی اچھی خاصی ابھی تک پروگریس کی ہے. بہت سارے یہ ٹوائلٹ یونٹس جو ہیں وہ فائنلائز ہو چکے ہیں اینڈ کچھ کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان اے ویک اور سو. ہم جو یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ہم مور اور لیس اس کو فیب میں ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ بائی دا اینڈ آف فائنینشیل ایئر وی ہوپ کہ وی آر ویری شیور انشاءاللہ کہ ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے جو ہمارا اس 2015-16 کا سوچھ بھارت مشن میں ہے. تو جو سینیٹیشن کمپلیکس ہے ہمارا آج کل تو ایک ہے کوئل میں پیٹگام ہے، وہاں پہ ہم نے 2 لاکھ روپے کا ایک کمیونٹی سینیٹیشن کمپلیکس ہم بنانے کے پروسیس میں ہیں. ہوپ فلی اس پہ بھی کام جلد از جلد شروع کر دیا جائے گا. تو اس میں زیادہ سے ایک تو یہ لوگوں کا بھی رول ہے، ہمارے آفس کا تو رول ہے، ہمارے فیلڈ فنکشنرز ہے، چاہے وہ VLW ہو، GRS ہو یا ہمارے ایون انجینئرس ہیں یا آفس اسٹاف جو پنچایت سیکشن ہے، پنچایت انسپیکٹر کے نگرانی میں وہ چل رہا ہے. تو ان سب کا رول ہے. لیکن زیادہ اس میں یہ ہے کہ پبلک کے اویئرنیس کی پہ ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، بیکاز ہر کوئی تو لیٹرن کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہے لیکن وی نو کہ جو گیون کاسٹ آج کے ہیں وہ 12,000 میں تو لیٹرن آپ کی کنسٹرکٹ ہو نہیں پائے گی. سو اٹس ایکچولی اسسٹ، وہ آگمنٹ کرنے کے لیے ان کو تھوڑا اپنے سورسز سے بھی اس کو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے سورسز سے بھی اس کو وہ تھوڑا فورٹیفائی کر رہے ہیں. اور ہمارے 12,000 سے ایٹ لیسٹ سیپٹک ٹینک وغیرہ جو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور جہاں پہ ٹیکنیکل ان کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے انجینئرس، ہمارا REW رورل انجینئرنگ ونگ الگ سے بھی ہے انجینئرنگ، جس میں ہمارے JEs بھی ہیں. ایون کہیں پہ جب ہمیں لگے کہ JEs وی فال شارٹ آف JEs، ہمارے پاس MG نریگا کے انڈر ٹیکنیکل اسسٹنٹس پہ ہیں، وی سیک اسسٹنس فرام دیم ایز ویل کہ وہاں پہ ان لوگوں کو وہ سہایتا اس میں کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ تر فوکس ہمارا ہوتا ہے اس بار کہ یہی اوپن ڈیفیکیشن فری سوسائٹی بنائیں گے. اس ضلع کے اندر تقریباً 1 لاکھ ہاؤس ہولڈز رہتے ہیں، جن میں تقریباً 50% آبادی کو سوچھ بھارت مشن کے اندر کور کر لیا گیا ہے، جس کے بارے میں بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر لاسی پورا اپنے خیالات کا اظہار کر کے پالیتھین کے بارے میں بھی ایک خاص بات کہتے ہیں. اصل پرابلم جو ہے کہ ہر کوئی چیز آج آپ کو پیکٹس میں ملتی ہیں، وہ پالیتھین پیکٹس. آپ بسکٹ خریدیں، آپ چائے خریدیں، آپ یہ مرچ یا مسالے یا وہ کرکرے، لیز، بہت ساری چیزیں، چیونگ گم، ان کے جو کورنگس ہیں وہ میجر پرابلم ہے. جو کیری بیگس ہیں وہ اتنا پرابلم نہیں ہے. اینڈ نمبر 2، اب اگر میں پالیتھین کیری بیگس کی ہی بات کروں، میرا ایک یہ ماننا ہے کہ ایک تو وہ جنرل میں ہی آتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ڈمپنگ سائٹس ہر جگہ اویلیبل ہونی چاہیے جہاں لوگ الٹیمیٹلی اس کو ڈمپ کر سکیں اور وہاں اس کو ٹریٹ کر سکیں. دوسرا، گورنمنٹ کو پالیتھین پر ٹیکس زیادہ لگانا چاہیے. یہ نہیں بین تو یہ ایسے نہیں ہوگا. جیسے سگریٹس پر بہت زیادہ ٹیکس ہیں، میرا کہنا ہے کہ پالیتھین پر اتنا ٹیکس لگنا چاہیے کہ وہ ایک کیری بیگ جو ہے کم سے کم 5-10 روپے ہونا چاہیے. تب تو لوگ اس کی قدر بھی کریں گے. چلو یوز بھی کریں گے لیکن اس کی قدر بھی کریں گے. سو مائی پروپوزل اس کہ اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ایک تو گورنمنٹ کو ریونیو بھی ملے گا، دوسرا یہ ڈسکوریج بھی ہو جائے گا آہستہ آہستہ اس کا یوز. لیکن پرابلم بیسک زیادہ جو ہے وہ پیکٹس ہیں، وہ پیکنگ کورز جو ہے بسکٹس کے ہیں، لیز کے ہیں، ہر کوئی چیز، دودھ بھی آج پیکٹس میں ہی مل رہا ہے. تو دیٹ از میجر پرابلم. ان کو اس میں کوئی ایسا سسٹم نکالنا چاہیے کہ جو وہ کیری بیگس ہوں، ان کے وہ کورنگ جو ہو وہ کوئی ڈیکمپوزل میٹیریل سے بنے. سوچھ بھارت کے حوالے سے جہاں پنچایت ممبران پہل کر رہے ہیں،
वहीं VLWs और ग्राम रोजगार सेवक भी अपनी मेहनत और लगन से कामों की देख रेख करके जिला पुलवामा को स्वच्छता की नई राह पे ला रहे हैं। बाथरूम वुचान लैट्रिन वुचान या ब्लॉकन बनामुत अम खतर दित 10,000 रुपये बे मकान वुचान यह IAS मन दितमुत कहें तह अम सह सहूलियत बचत दरबदर बने छपन जाए अम सत। This SBM point is most important for every household because the toilet is most important for every human being to be used. The government gives for manufacturing this toilet is approximately 12,000. जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SBM की ये स्कीम दी है उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1 हमें बीमारियों से मुक्ति मिलती है और नंबर 2 हमें डरने की कोई बात भी नहीं है क्योंकि जब भी हम शौच के लिए बाहर निकलते थे तो पुराने ज़माने में फिर हमें अचानक उठना पड़ता था तो इससे हमें बहुत सी आज़ादी मिली। 12,000 में हमें टॉयलेट तो नहीं बनेंगे लेकिन गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन हम आपकी वसादत से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं कि हमें इस अमाउंट में थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। जिला पुलवामा के लोग जहां खुश खलक हैं वहीं मेहमान नवाज भी हैं। इंस्पेक्टर पंचायत मोहतरम फयाज अहमद खान साहब स्वच्छ भारत मिशन को पूरे जिले के अंदर लागू करने में ब्लॉक हेडक्वार्टर से काफी अहम रोल निभा रहे हैं। आज ये प्रोग्राम चलान स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम यथ मजन टॉयलेट्स लुकन फराहम कर तथ मज BPL ति बेनिफिशरीज तो APL ति बेनिफिशरीज होल द ब्लॉक कर पुलवामिस मज तो अम खतर टारगेट दितमुत फी हल्का सेक्रेटरी पंचायत GRS कि तुम करो सा सर्वे अत बेस लाइन सर्वे बनेम तम मुताबिक वुचान वुक तान कतहन टॉयलेट फराहम करने तो पे टारगेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल वातान तथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टारगेट कर तकसीम ब्लॉकन मज हल्कन मज मे काम लैट्रिन वुचन वेरिफिकेशन करें कि लैट्रिन पाई तकमील वातान कि न तो अमुक सह मकसद तो मुद्दा ये लैट्रिन बनानुक यह पूरा गसान कि यह अधूरा रोजन। जिला पुलवामा में जहां धान की काश्त भी होती है वहीं मेवा बागात की भी यहाँ कुछ कमी नहीं है, जिससे यहाँ के अवाम को तरक्की की नई मंजिलें हासिल हो रही हैं। अल्लाह ताला को शुक्र कि अगर यमो दित यह क्या तो मदद मिलान तो बे अमे फायदे बुजुर्ग मोज बेन कसा तो सहूलियत आय अमे चाहे बी पोस वोस अगर अगर अमे नबर कुन पेशाब विशाब करान तो अत पे मोच वोच बेहान सब्जी पे बेहान ऊँटिस पे बेहान बागन मज तो यह गसान आलूद सही ज़बरदस्त माहौल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि SBM के फ़ायदे क्या है। SBM में एक चीज़ होता है कि कोई भी गरीब घर से जो ताल्लुक़ रखता होगा उसको घर में वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक पॉइंट यानी कि बाथरूम पॉइंट वो घर पे बना सके, तो गवर्नमेंट उसको जो 12,000 रुपये देती है आज, उससे वो बाथरूम पॉइंट बनाता है अपने घर में, जिससे कि उसका इर्द गिर्द साफ़ रहता है, वो खुले में शौच नहीं करता है, उसी से वो सफाई होती है। और लोगों का यही मकसद है जो कि यहाँ पे SBM पॉइंट गवर्नमेंट ने दिए हैं हमें, उससे सफाई का बहुत बड़ा फ़ायदा हो हमारे गांव में। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ ब्लॉक लितर लासीपुरा का कि उन्होंने यहाँ पे जो टारगेट रखा है SBM का 145 जो कि हमारा कंप्लीट हुआ है, उसमें से उन्होंने 61 घर जो है उनकी पेमेंट उन्होंने कर दी है, लेकिन जो बाकी 84 पॉइंट्स अभी है उनकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हुई है, उनके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, वो जेन्युइन पॉइंट्स है और पिछले 3 महीनों से उन्होंने अभी तक अपना पेमेंट नहीं लिया है। और मैं यही गुजारिश करता हूं उनसे, गवर्नमेंट से, कि वो जल्दी से जल्दी SBM फंड जो है वो हमारे ब्लॉक लितर लासीपुरा में भेजे ताकि जो 84 बिल्स यहाँ पे है उनको भी पेमेंट मिल जाए। जिस तरह जम्मू व कश्मीर के बाकी अजला में ब्लॉक मुलाजमीन स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब करने में लगे हुए हैं,
ٹھیک اسی طرح یہاں کے ملازمین بھی بڑی ہی محنت سے اسکیم کو لاگو کر کے مستقبل قریب میں ضلع پلوامہ کو پوری طرح اوپن ڈیفیکیشن فری کرنے جا رہے ہیں. جو میرا ٹارگیٹ تھا ایس بی ایم اسکیم کے تحت وہ 184 تھا. 184 میں ہم نے بل سبمٹ کیے ہیں 145 میں ہم نے پیمنٹ کی ہے 61 پوائنٹس کی. اب تک ابھی فنڈس نہیں اویلیبل نہیں ہیں. انشاءاللہ فنڈس آنے والے ہیں, ان کی بھی پیمنٹ ہو جائے گی. اور صفائی پہ تقریباً ہم نے 2-3 پروگرام یہاں پہ منعقد کیے ہیں بی ڈی او صاحب کی وسادت سے, اور ہم نے ہیلتھ والوں کے ساتھ بھی 2-3 میٹنگز کی ہیں, ایجوکیشن والوں کے ساتھ بھی کی ہیں, اور ہم نے یہاں پہ 2-3 پروگرام کیے ہیں صفائی کے بارے میں. جی ہم نے 2-3 پروگرام یہاں پہ منعقد کیے ہیں, اور ہم نے سوچا ہے کہ ہم ڈمپنگ سائٹ بنائیں گے, اس کو ویسٹ کریں گے پالیتھین کو ادھر. تو ہم نے ایک پلان بھی دیا ہے, تقریباً 4-5 لاکھ کا پلان دیا. ابھی پیسے نہیں آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ہم گزارش کرتے ہیں ان کو پیسے بھیجے تو ہم اس کو چالو کریں گے. اب جہاں ملازمین اور پنچایت ممبران صفائی ابھیان کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہیں عام لوگوں پر بھی یہ فرائض عائد ہوتے ہیں کہ وہ ملازمین کے ساتھ مل کر اسکیم کو فروغ دے کر اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں. آپ کو پتہ ہی ہے پہلے یہاں گاؤں میں جو وہ لیٹرنس ہوا کرتی تھی وہ لکڑی کی بنی ہوا کرتی تھی, اور نیچے کوئی ٹرینچ نہیں ہوتا تھا, تو اس سے بہت زیادہ بدبو اور گندگی پھیلتی تھی, اور اس سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. وہ تو ہر کسی کو آج پتہ ہے. یہ سسٹم ختم ہو جائے اور ان کو وہ جو ٹرینچ والا جو لیٹرن ہوتا ہے جس میں وہ پھر ٹرینچ ہوتے ہیں, سیپٹک ٹینک ہوتی ہے, سوکیج پٹ ہوتا ہے, وہ والی لیٹرن ہر گھر میں ہو, تو وہ ایک میجر کمپوننٹ ہے اس کا. اس کے 2 کمپوننٹس ہیں. پھر ایک تو ہے کہ جن کو ہم فائنانشیل اسسٹنس دیتے ہیں, جو بی پی ایل ہاؤس ہولڈرس ہوتے ہیں, آئی اے وائی ہاؤس ہولڈرس ہوتے ہیں, یا لینڈ لیس ہوتے ہیں, یا ایسے اسمال اینڈ مارجنل فارمرس ہوتے ہیں, مان لیجیے جو غریب ہوتے ہیں جن کے پاس خود اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنے بل بوتے پر بنائیں, ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں 12,000 روپیز پر یونٹ, تاکہ وہ یہ لیٹرن بنا سکے. اور جو باقی رہے جو اے پی ایل زمرے میں آتے ہیں جن کے پاس تو فائنانشل سخت ہے لیکن وہ اویئر نہیں ہے اتنے, ان کے لیے ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ خود بنا لیجئے, اور انشاءاللہ اب اگر ہم دیکھیں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. جو ہمارا بلاک کاکپورہ ہے اس میں قریب 5600 ہاؤس ہولڈس ہے. جو 2012 میں ہم نے ایک سروے کیا تھا, اس کے حساب سے قریب 54% ایسی فیملیز تھی جو وداؤٹ ٹوائلٹ فیسلٹیز تھی. اس ٹارگٹ کو لے کے ٹل ڈیٹ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں جتنے بھی پوائنٹس پرووائڈ کیے ہیں اس حساب سے ایز آن ڈیٹ ایسی اب صرف 34% ایسی فیملیز ہے جن کو ہمیں اب ٹارگٹ کے سے نیچے ہم چل رہے ہیں, جن کو ہمیں اس سال اب باتھ روم فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. ہمارے ٹارگٹس ایسے رہتے ہیں کہ ہم ولیجز کو اٹھا کے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ اوپن ڈیفیکیشن فری بنائیں. اس میں ہماری جو ایس بی ایم اسکیم ہے اس میں ویریس کمپوننٹس ہوتے ہیں. کمپوننٹس میں ایسے آتا ہے کہ پہلے تو فیملیز کو ہم ٹوائلٹ فیسلٹی دیتے ہیں, انڈیویجول فیملیز کو جن کو ہم IHHL ہاؤس ہولڈس یہ لیٹرن پوائنٹس کہتے ہیں. دوسرا بنتا ہے ایک کمیونٹی سینٹر, کہیں پہ کمیونٹی بیسڈ ایک لیٹرن فلش سسٹم بناتے ہیں جو پوری کمیونٹی کو ایک بینیفٹ پہنچائے گا. ایسے ایک اور ایک وشیس پروگرام ہے ایک سالڈ لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, جس میں جو بھی گاؤں ہے ان میں سے جو بھی سالڈ ویسٹ ہو یا لیکوڈ ویسٹ ہو ان کو فیملیز سے نکال کے ان کا پراپر ڈسپوزل جو بھی ہو وہ ایڈریس کرنا ہے. یہ جو بھی کمپوننٹس ہے ٹوٹل فوکس رہتا ہے کہ ہم اوپن ڈیفیکیشن فری ایک انوائرمنٹ بنائے, اپنے گاؤں کو پورا صاف کریں. سوسائٹی کو اوپن ڈیفیکیشن فری بنایا جائے. یہ تو ایکچولی اسی سٹیپ میں اسی ڈائریکشن میں سٹیپ ہے کہ جو ایک تندرست سماج ہو, ایک ہیلدی سوسائٹی قائم ہو, ایک چاق چوبند جو بالکل ڈیزیز فری سوسائٹی ہو وہ ہمارے سامنے آ جائے. تو اس ڈائریکشن میں ہم کام کر رہے ہیں. تو انفیکٹ میں آپ کو یہی بتاؤں, اب تو اوپن ڈیفیکیشن فری پہ ہی ہم
फ्री सोसाइटी पे ही हम फोकस नहीं कर रहे हैं, वी इवन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड हैंड वॉश डे, जहाँ पे इवन मतलब जो आप तो एडवर्टाइजमेंट्स देखते ही होंगे कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद धोना तुम साबुन से हाथ, तो हमने इवन वर्ल्ड हैंड वॉश डे पे भी ऐसी फंक्शन की जहाँ पे लोगों को ये भी बताया कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हाथ को साफ़ रखना, साबुन से हाथ धोना या हैंड वॉश का इस्तेमाल करना, ताकि हमारी आने वाली संतान बिल्कुल स्वस्थ हो और उन्हें माहौलियाती आलूदगी से साफ व पाक दुनिया मयसर हो।